تو نہیں ہے نا، معصوم الدم ہے نا، تو یہ معصوم نہیں مراد۔ معصوم کا عقیدہ کرنا انبیاء کے بعد، انبیاء کے برابر کسی کو سمجھنا انبیاء کے بعد، انبیاء سے رتبے میں بڑھ کر سمجھنا انبیاء کے بعد، یہ سارے عقیدے کفریہ ہیں اور ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام کے اندر۔ یہ چاہے 100 مرتبہ کوئی کہے، کتنا پروپیگنڈا کرے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قرآن و سنت اجماع امت کی روشنی میں اس کی کوئی حقیقت۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تو شانیں ہی بڑی بلند ہیں، بعد میں آنے والے جو ہیں لوگ ہیں وہ صحابہ کی شان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ مقام تو آپ تو امام الانبیاء ہیں نا، آپ کے بعد جو صحابہ آئے ہیں، صحابہ کے بعد آنے والے لوگ جو ہیں جتنی ترقی روحانی کر لیں وہ صحابہ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحیح بات جی، یہ متفق علیہ بات ہے شریعت کی۔ اب اس قسم کی باتیں جو رٹلیات آج کل لوگوں نے شروع کی ہوئے ہیں، لمبی چوڑی کہانیاں اور تاڑیاں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب فلاں امام کو کر دیا، فلاں سب کو کہا جی کہ وہ جو ہے نا انبیاء سے۔ میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہہ دیا تھا کہ ایک فرقہ ہے یہاں، اس کا ہیڈ کوارٹر بھی یہاں بن گیا، انہوں نے ایک بندے کے لیے یہ عقیدہ رکھا ہے کہ اس کا خدا سے قطعی رابطہ ہے اور وہ نبی کا لفظ بولتے ہیں اس پر، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ پورے نبی کا بھی نہیں بولتے، وہ بولتے ہیں جی وہ نائب ہے، ذرا چھوٹا نبی ہے، اندر ایک نبوت کے اندر نبوت کر رہا ہے، ٹھیک۔ اس کو لوگ کافر بھی کہتے ہیں، اور اس پر پارلیمنٹ کا فیصلہ بھی آ گیا، ہالینڈ نے بھی فیصلہ کر دیا، ہالینڈ کی عدالت نے باقاعدہ فیصلہ کر دیا کہ یہ ٹھیک ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ 12 بندوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبیوں سے افضل ہیں اور ان کا بھی خدا سے قطعی رابطہ ہے، تو یہ عجیب قسم کی منطق ہے جی کہ جو ایک کے لیے دعویٰ کرے وہ تو دین سے باہر ہے، اور جو 12 کے لیے یہ دعویٰ کر رہا ہے وہ نہیں، ٹھیک ہے جی وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں جی اس کو پھر من حیث الجماعت آپ ان کو کیوں برا کہہ رہے ہیں؟ اب لوگوں کو یہاں تک یعنی کہ دماغ چل گئے ہیں لوگوں کے کہ من حیث الجماعت۔ اب من حیث الجماعت جب پوری جماعت کا ایک پورا کانسیپٹ بنا ہوا ہے اس کے اندر، اور یہ سارا کفریہ عقیدہ انہوں نے رکھا ہوا ہے، تو پھر ان کو کیا کہیں ہم؟ جب ان سے سوال کرتے ہیں، اگر کوئی کہہ بھی دے تقیتاً کہ کوئی کہتا ہے جی میرا یہ نہیں ہے عقیدہ، ہم کہتے ہیں جس کا ہے یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کو کیا کہتے ہو؟ کہتے ہو تو ہمارا پیشوا ہے، تو پھر کیا رہ گیا؟ وہی تو کفری عقیدے وہ تصدیق کر رہا ہے۔ اب یہاں لوگوں کو جناب ہیضہ ہو گیا ہے ان کو چھوٹ دینے کا، رخصتیں دینے کا، اور کتابیں چھاپ رہے ہیں اس مسئلے پر، جی نہیں جی ان کو میں نے اصل جماعت نہ کرو، یہ تو جناب کوئی نیا گروہ آ گیا ہے جو جماعتوں پر فتوے دے رہا ہے۔ بھائی جماعتوں پر فتوے دے رہا ہے ان کے جماعتی عقیدے کی وجہ سے، کیونکہ ان کا پورا ایک مکتب ہے، پوری کتابیں چھپی ہوئی ہیں، عقیدے ان کے ایک فرد کا نہیں ہے، وہ پورے مکتب کی کتابوں میں عقیدے لکھے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو نبوت کے دعوے دار ہیں ان کے بھی پورے مکتب کی تکفیر نہیں کرتے لوگ، تو کس وجہ سے کرتے ہیں جی پھر؟ صحیح بات۔ جو اصول دین کے منکر ہیں ان کے ایک مکتب جب بن جاتا ہے تو پھر ان سب کے لیے فتویٰ ہوتا ہے۔ اب ہاں کوئی آدمی ایک اپنے الگ سے عقائد رکھتا ہے تو اس کو ہم کہنا چاہتے ہیں پھر اس میں شامل کیوں ہوتے ہو؟ یہ گنجائش دینے والے لوگ جو ہیں انہوں نے ہی ہمیشہ فتنے کو ہوا دی ہے اور فتنے کو آگے انہوں نے بڑھایا ہے۔ تو ابو غالب کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس قسم کا کوئی عقیدہ نہیں رہ گیا۔ یہ کہ امامت کا مسئلہ یا امام کا ایک نام یا کسی اللہ کے پاک نبی کے لیے یہ لفظ بولا گیا ہے امام، تو اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن اس صف میں اپنی طرف سے ہی لوگوں کو ایک بھیڑ جمع کر دینا یہ بالکل غلط ہے۔ بلکہ میں تو اس موقف کا بھی قائل ہوں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات قدسیہ کے لیے ہم جو القاب بولتے ہیں اور جو ان کے لیے درود و سلام پیش کرتے ہیں، بالکل انہی لفظوں سے استقلالاً ہمیں استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ یہ ظلم بھی یہاں برطانیہ میں دیکھو کہ ایک فرقہ جو ہے وہ اہل بیت اطہار کے لیے استقلالاً دروشی پڑھنے کا قائل ہے۔ اس میں بھی بعض ہمارے ضعیف العقیدہ لوگ کہتے ہیں جی کہہ دو کہ وہ ان پر کیا حرج ہے پڑھنا۔ جب میں نے ان سے سوال کیا اچھا جی ان پر جائز ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کو بھی علیہ السلام کہہ دو، کہا نہیں اس کا رواج نہیں ہے۔ یعنی جب تمہارا یہ موقف ہو گیا کہ غیر انبیاء پر بھی درود السلام استقلال پڑھنا جائز ہے تو غیر انبیاء میں خلفاء پر بھی پھر پڑھو، اس وقت چپ ہیں، اندر پتہ نہیں کیا چھپا ہوا ہے لوگوں کے۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ دوسرے فرقہ نے جو ایک نبوت چھاتے کے اندر ایک نبوت کے قائل ہے تو وہ دیکھو اپنے سارے خاندان کو وہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جتنا بھی آپ حد فاصلے قائم کریں کہ بڑی
ذوات قدسیہ ہیں انبیاء کرام کی، رسول اعظام علیہ السلام کی، ان کے جو القاب ہیں اور ان کے لیے ایک واضح حد ہونی چاہیے کہ امت کا اور انبیاء کرام کا فرق ہے، ان کے مراتب اعلیٰ ہیں، اس قسم کی کوئی ٹرم ہمیں استعمال نہیں کرنی چاہیے، ورنہ دیکھو کہ کیا نتیجہ نکالا ہے لوگوں نے۔ اور رہ گیا یہ مسئلہ کہ اگر وہ امام بنے، جیسا کہ شاید سوال کے اندر یہ بھی لے آیا کہ امام مہدی تشریف لائیں گے، امام مہدی تشریف لائیں گے، احادیث متواترہ میں یہ موجود ہے، امام محمد مہدی تشریف لائیں گے، احادیث متواترہ میں یہ موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں، کوئی فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ نبی کریم علیہ السلام جب حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو وہ تو تصدیق کرتا ہے اعلیٰ۔ کبھی کبھی دیکھو نا، ایک ہیڈ ماسٹر بھی ایک بچے کا فارم جو ہے اس کو ٹیسٹ کر دیتا ہے، کس وجہ سے کرتا ہے؟ کہ اعلیٰ ہی تصدیق کرتا ہے ادنا کی۔ اب آپ کو سمجھ آئی؟ اس کی دلیل یہ نہیں ہوتی حضرت ابوبکر صدیق کی اقتداء میں سرکار اگر آ کے کھڑے ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق ان سے افضل ہو جاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ تو تصدیق فرما رہے ہیں کہ میں امت میں جسے چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ اتنا کامل ہے سبحان اللہ کہ میں خود شکلاً ان کے پیچھے آ کر کھڑا ہو سکتا ہوں۔ تو جس کے پیچھے مصطفیٰ علیہ السلام آ کھڑے ہو سکتے ہیں، امت کیوں نہیں اس کے پیچھے کھڑی ہو سکتی؟ سبحان اللہ، یہ بات خوب، جزاکم اللہ۔ ہمارے ساتھ مدثر صاحب بڑی دیر سے ہیں بولٹن سے۔ السلام علیکم مدثر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Can I speak in English? Yes. I had a request. I've got intention to go Umrah next year. Okay. And can I pray behind the Saudi Arabia Imam Sahab, please? Okay. Can you be answering my question, please? Okay. Okay, Jazakallah. Thank you. Jazakumullah for joining the program. Inshallah ta'ala, keep connected with Ummah channel and also be with us in the program. Inshallah ta'ala, your question will be answered if there is time. If not, then in next program, your question will be answered. Inshallah ta'ala. تو بہت پیارا جواب ارشاد فرما دیا حضرت نے، اور اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو گئی ہے۔ اور ہمارے ساتھ ایک محمد قاسم صاحب ہیں بولٹن سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ شاہ صاحب سے ایک سوال کرنا تھا میں۔ جی ضرور کیجئے جناب۔ قبلہ شاہ صاحب، علامہ طاہر القادری صاحب کا ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے فرمایا کہ 80% جو ہے اہل سنت والجماعت وہ خارجی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بس 20% ہی سنت والجماعت۔ جی وقت پر آپ کے سوال کا بھی جواب ضرور پیش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین گرامی، بریک کا وقت پھر آ گیا ہے۔